اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب وقار، قربانی کے حوالے سے چند ضروری مسائل میں نے اس اول میں بیان کر دیے تھے۔ اگر احباب کو کوئی مسئلہ درپیش ہو آپ پارٹ 1 سماعت کر سکتے ہیں، اور چند ایسے مسائل جن کی وضاحت لازم ہے سماعت فرمائیں کہ اگر قربانی کے جانور میں جب ذبح کرنے والا ذبح کر رہا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا ہاتھ بھی اس چھری پر رکھ لیں، لیکن اس میں احتیاط یہ ہے کہ آپ دونوں پر تکبیرات کہنا لازم ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس امید پر تکبیرات ادا نہ کریں کہ قربانی کرنے والے نے کر لی، اس صورت میں جانور حلال نہ ہوگا۔ اب قربانی کی کھال، گلے کا ہار یا اس کی رسی وغیرہ آپ ظاہر استعمال میں نہیں لا سکتے، انہیں صدقہ کرنا ہوگا۔ قربانی کے ایام میں آپ نے کوئی جانور خریدا، وہ دودھ وغیرہ یا ان سے کوئی بھی آپ نے نعمت حاصل کی، اب وہ چیز خالصتاً آپ کے لیے نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ جانور آپ نے مخصوص رب کے نام پر قربان کر دیا۔ اب اس سے فائدہ ہونے والا جو بھی ہو، چاہے وہ دودھ ہو یا اون کی شکل کے اندر کچھ بھی ہو، وہ آپ نے صدقہ ہی کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ استعمال کیا ہو تو آپ اس کی رقم صدقہ کریں گے، ورنہ یہ آپ پر مناسب نہ ہوگا۔ احباب ذی وقار، اہم ترین مسائل سماعت فرمائیے گا کہ ایک نہر ہے اور ایک ذبح ہے۔ اب جانور بکری وغیرہ کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کی گردن پر چھری، اور ایک نہر ہے کہ جو اونٹ وغیرہ کو جس طرح کیا جاتا ہے، اور یہ عوام الناس کے اندر ایک مشہور ہے کہ 3 جگہ سے نہر کیا جاتا ہے۔ یہ غلط ہے، ایک جگہ سے نہر کیا جائے گا۔ احباب ذی وقار، اگر آپ کی قربانی کا جانور دوران قربانی بھاگ جائے اور آپ اسے پکڑنے پر قادر نہ ہو تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ آپ اسے تکبیرات ادا کرنے کے بعد کسی نیزہ کے ذریعے زخمی کر کے بھی اس طرح سے بھی آپ کی قربانی مکمل ہوگی۔ اور اگر وہ جانور بھاگ کر کسی ایسے کنویں میں گر جائے جہاں سے نکلنا مشکل ہو تو آپ اسی کنویں کے اندر تکبیرات ادا کرنے کے بعد نیزے کی صورت میں آپ اس جانور کو قربان کر سکتے ہیں، اس طرح سے آپ کی قربانی مکمل ہوگی۔ احباب، آپ سے مؤدبانہ اپیل ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ خالق کائنات جل جلالہ سب بھائیوں کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔